کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہائی کورٹ کل کیس کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی۔ عمران خان کو کل ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سہرش خان سے۔ سہرش، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے۔ عمران خان کی عدالت کے روبرو سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے اور سپریم کورٹ نے عمران خان کی جو گرفتاری تھی اس کو غیر قانونی قرار دیا۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ عمران خان کو کہا ہے کہ ہائی کورٹ میں کل آپ پیش میں چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ جو فیصلہ کرے وہ آپ کو ماننا ہوگا۔ عمران خان کو عدالت نے ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے مزید چیف جسٹس پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر شہری کو انصاف تک رسائی کا حق ہے اور جو آپ کو نہیں دیا گیا عدالت چاہتی ہے آپ خود ملک میں فسادات کی مذمت کریں۔ مزید جسٹس اطہر من اللہ کا جو سماعتی کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو جیسے جو لیڈر ہیں وہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ آج کی سماعت کے اندر چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے کافی اہم ریمارکس بھی آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی تھی، عمران خان کی گرفتاری کو ہم واپس کر رہے ہیں۔ مزید چیف جسٹس پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ کے کارکنان غصے میں باہر نکلے ہیں، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ خود بتائیں۔ چیف جسٹس پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ 9 مئی کو کورٹ میں بایو میٹرک روم کے اندر موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ایک شخص کورٹ آف لا میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کورٹ کے سامنے سرنڈر کرتا ہے۔ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر سیاستدان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان کو یقینی بنائے۔ آج کی سماعت سے کبھی بتاتے ہیں کہ عمران خان کو سپریم کورٹ کے اندر جب لایا گیا کہ عدالت نمبر 1 کے اندر وہ پیدل چل کر وہاں پر آئے ہیں اور صحافی نے ان سے سوالات بھی کیے ہیں اور ایک صحافی نے ان سے جب تشدد کے حوالے سے سوال کیا تو عمران خان نے اس پر جواب دینے سے گریز کیا تھا اور دوران سماعت عمران خان کے جو وکیل ہیں حامد خان وہ بھی پیش میں ان کا کہنا تھا کہ کچھ دن کی ہمیں مہلت دی جائے، جس پر جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ اتنے بڑے لیڈرز کو ماننے کے بعد بھی حالات کنٹرول میں رہیں اور ان کا کہنا تھا کہ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ سپریم کورٹ کی وجہ سے ہی آپ آج یہاں پر کھڑے ہیں۔ سپریم کورٹ نے حامد خان کی جانب سے جو مزید مہلت دینے کی استدعا تھی اس کو مسترد کیا اور سپریم کورٹ نے عمران خان کو ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جی اچھا سہرش، ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا، اس چیز کو واضح کیجیے گا کہ ابھی نیب ہی کی کسٹڈی میں کل ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا یا پھر قانونی ٹیم ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب اب دوبارہ ضمان پار کے لیے نکلیں گے؟ دیکھیں، ابھی سپریم کورٹ کے اندر جو سماعت ہوئی ہے میں اس کا آپ کو احوال بتا رہی ہوں۔ اس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر ابھی 3 رکنی بینچ کے سامنے عمران خان پیش ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے عمران خان کو ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کہا ہے کہ ہائی کورٹ جو بھی حکم دے گی اس کو آپ کو ماننا ہوگا۔ نیب ان کو دوبارہ یہاں سے لے کے جاتی ہے، یہ بھی ہمیں آنے والے کچھ ہی ٹائم کے اندر پتہ چل جائے گا جب عمران خان یہاں سے یہ آنے والے وقت میں یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ سینئر اینکر پرسن بطول راجپوت بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بطول، آپ کہیے گا سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا کہا گیا ہے، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا پھر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ جی یہاں پہ یہ بہت آپ کی کسٹڈی میں جائیں گے، آج ہی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا اس احاطے میں۔ بہت چیلنجنگ ہوگا پولیٹیکلی، اور جس طریقے سے عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ واضح طور پہ ایک پیغام تھا کہ ادارے عمران خان سے نہ صرف ناخوش ہیں بلکہ ناراض نظر آتے ہیں۔ ایک کرنا چاہتی ہوں کہ جب کور کمانڈر کو بلایا گیا تو اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے برا پیغام نہ جائے، عوام کے اوپر اٹیک یا عوام سے لڑائی کر اتنا اسپیس کیا ہے روس کے کارکنان باوجود پی ٹی آئی کارکنان کو تو اب یہ دیکھنا اس کو بہت دیکھ آنے والے وقت میں کہ کیا یہ گرفتاری اتنا سموتھلی ریورس ہو جائے گی جس طریقے سے ہوئی ہے، کیا کورٹ کے اس صحیح، ٹھیک ہے بطول ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ سینئر اینکر پرسن امیر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر موجود ہے۔ عباس صاحب کہیے گا، سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آ گیا، ریورس کرنے کی پہلے بھی کمنٹ سامنے آئے اور اب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں اور جو بھی فیصلہ آئے پھر اس کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا، کیا کہیں گے اس پر؟ جی بہرحال فیصلہ تقریباً اس کی توقع یہ تھی، کیونکہ جس نوعیت کی گرفتاری تھی اس پر اکثریتی حلقے اس کو نامناسب قرار دے رہے تھے اور میرے خیال حکومت بھی آپ دیکھیں کہ کھل کے اس کے اوپر جشن نہیں منا سکی، حکومت کھل کے اس کی تعریف نہیں کر سکی ہے۔ حکومت بھی جانتی تھی کہ جس انداز سے گرفتار کیا گیا ہے یہ مناسب انداز نہیں ہے، اور پہلے بھی جب ٹرانسمیشن میں آپ سے بات ہو رہی تھی تو میں نے یہی کہا کہ عدالت اس کے میرٹ یا ڈی میرٹ کا فیصلہ نہیں کرے گی، عدالت صرف انداز جس طرح سے گرفتاری کا ہے اس کے اوپر آبزرویشن دے گی، اور عدالت نے غیر معینہ مدت تک کے لیے عمران خان کو کسی
तहकीकाती इदारे से बरी-उज़्ज़मा नहीं किया, बल्कि आप देखें कि कितना ऑब्जेक्टिव और कितना मुनसिफाना फैसला है अदालत का, कि अदालत ने साथ ही कहा कि आप कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस सुनेगी। और इस बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल हैं। याद रखिएगा, वो जस्टिस अतर मिनल्ला जिनके 25 सफ़ात के इख्तलाफी नोट के ऊपर और वो 4-3 की बहस के ऊपर ये हुकूमत और इस हुकूमत के हामी भरपूर जश्न मना रहे थे कि ये है असल फैसला और वो असल फैसला नहीं है, और 3-2 का फैसला नहीं है और 4-3 का फैसला है। और जस्टिस अतर मिनल्ला के लिए जो जमीन और आसमान की कलाबे मिलाए जा रहे थे, वो जस्टिस अतर मिनल्ला इस बेंच का हिस्सा है। और अतर मिनल्ला साहब, उनके बारे में ये बात बरमला कही जाती है कि वो 3 मामलात के ऊपर, एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस, दूसरा सियासतदानों की जो रिस्पेक्ट है, और तीसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच। जब इन 3 मामलात पर उनके सामने कोई केस आता है तो वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के साथ खड़े हुए हैं। वो इस बेंच का हिस्सा है, चीफ जस्टिस इस बेंच का हिस्सा है, और इंतहाई मुनासिब फैसला है। और ये एक प्रेसिडेंट बनेगा, केस लॉ बनेगा कि आइंदा से अदालत की जो प्रेमिसेस हैं, अदालत का जो अहाता है, उसमें इस तरह से लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा शीशे तोड़ के। ऐसी क्या उजलत आ गई थी, ऐसी क्या उफ्ताद आन पड़ी थी कि आपने शीशे तोड़ दिए और अब 90 लोग हथियार के साथ, आतिशी असले के साथ अंदर घुस जाते हैं और गरेबान से पकड़ के। अमीर अब्बास साहब, क्या लगता है माजी में भी हुकूमत का रवैया हमने देखा अदालत के साथ, इलेक्शन के अहकामात नहीं माने गए, क्या लगता है अब जो ये फैसला आया है ये माना जाएगा, इस फैसले का एहतराम किया जाएगा? क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि अदालत को तनकीद का निशाना बनाया गया। वो तो इससे पहले ही, फैसला आने से पहले ही, जब चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान साहब को 1 घंटे में पेश करें, तो मरियम औरंगजेब जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तो अभी से अदालत को मलाइन करना शुरू कर दिया। उन्होंने तो चीफ जस्टिस के खिलाफ यहां तक कहना शुरू कर दिया हुकूमत ने कि इमरान खान को रिलीफ देने का मतलब है दहशतगर्दी को सपोर्ट किया जा रहा है अदालत की तरफ से। और अभी मजीद उनके लोग, अब रात से आप देखिएगा सोशल मीडिया पे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टीवी शोज में, हुकूमत तो पहले भी इस बेंच को, जिसमें 2 जजेस ये, इसमें खैर अतर मिनल्ला तो पहले नहीं थे इस बेंच का उस तरह से हिस्सा, लेकिन चीफ जस्टिस और जस्टिस मजहर जो है, इनके खिलाफ अब एक मुहिम चलाएंगे और वो अपना बयानिया लेकर चलेंगे कि जी इमरान खान की एक अदालतें तो इमरान खान के साथ मिली हुई हैं, ये तो पीटीआई का अमीर अब्बास साहब, ये मामला फिर रुकेगा जो मुल्क के अंदर हमने जारी देखा है, जिस तरह से इंतशार, फसाद और जलाओ घिराव वाला एक रद्द-ए-अमल सामने आया, तो इस फैसले के बाद आपको लगता है कि अब इस चीज़ में कमी आ जाएगी और फिर कल को दोबारा हाई कोर्ट का कोई फैसला आ जाता है और गिरफ्तारी बरकरार रहती है, तो उस सूरत के ऊपर भी क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो नैब को गिरफ्तार करने से रोक नहीं सकते हैं गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए। वो ये जरूर कह सकते हैं कि ये गिरफ्तारी ठीक नहीं थी, या ये आज नहीं हो सकती, ये कल हो सकती है, लेकिन ये अमीर अब्बास साहब, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, अपने नाज़रीन को यहाँ बताते चले कि अदालत की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है फौरी तौर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रिहा किया जाए। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फौरी तौर पर हुक्म सुनाया गया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, और साथ साथ में कल हाई कोर्ट से रुजू करने का भी ये हुक्म दिया गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि हाई कोर्ट की जानिब से जो भी हुक्म आएगा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को तस्लीम भी करना होगा। अहम ये हुक्म है अदालत उज़्मा की जानिब से जो फैसला आया है, हुक्म आया है